امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں متعارف کرائی جانے والی قرارداد میں صدر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا۔ اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے ایوان نمائندگان میں قرارداد جمع کرائی جس میں نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی کریں۔ کل شام صدر ٹرمپ سے نائب صدر مائک پینس نے ملاقات بھی کی ہے۔ یہ کیپٹل ہل واقعے کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہے۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ندیم، ڈیموکریٹس صدر پر دباؤ تو بڑھا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی پارٹی کی؟ دیکھیں، جو ریپبلکن پارٹی کی معاف کیجیے گا، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کانگریس میں جو ریپبلکن پارٹی کے اراکین ہیں اور نائب صدر مائک پینس، ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 25ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے صدر کو ان کے عہدے سے مدت ختم ہونے سے پہلے ان کے عہدے سے انہیں ہٹا دیا جائے، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس قدم کی طرف جانے کو اس کی حمایت نہیں کرتے۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ صدر کا مواخذہ کیا جائے اور ان کو جو مین مقصد ہے وہ ان کو ظاہر ہے، ان کی مدت تو ختم ہو رہی ہے 8 دنوں بعد، ان کو جو ہے وہ آئندہ کے لیے اس طرح سے ان کو کنوکٹ کیا جائے مواخذے کے ذریعے کہ وہ آئندہ دوبارہ انتخاب نہ لڑ سکے۔ اس کے لیے وہ، جیسا کہ آپ نے کہا، قرارداد جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے اور بدھ کے روز جو کہ کل ہے، امید کی جا رہی ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس پر ووٹ کریں گے اور سینٹ میں جو نمبرز ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، کیونکہ 218 جو اراکین ہیں وہ اس پر سائن کر چکے ہیں اس قرارداد پر۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ تو مواخذے کی جو مواخذہ ہے اس کی کارروائی، اس کے لیے وہ قرارداد کو منظور کر لیں گے۔ جب تک سینٹ میں نہیں جاتا وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ٹائم کم ہے، جو حلف برداری کی تقریب ہے اس سے ایک دن پہلے سینٹ کا سیشن ہے، تو توقع کی جا رہی ہے اور ذرائع ابلاغ میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیموکریٹس چاہیں گے کہ اس کو قرارداد جب منظور ہو تو سینٹ میں بھجوانے سے جو حلف برداری کی تقریب ہے اگلی جو سینٹ ہے اس کو بھجوایا جائے۔ اس طرح صدر کا جو ہے اس کو اس طرح سے کنوکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے لیکن ابھی ندیم، اگر ہم دیکھیں کچھ ریسنٹ سرویز اگر ہم دیکھیں اور بیشتر امریکیوں کی نظر میں جمہوریت خطرے میں ہے، اس حوالے سے، اس سروے کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز دیکھی آپ نے؟ یہ جو سروے ہے یہ کوئنیپیاک یونیورسٹی کا سروے ہے جو کہ تازہ سروے ہے، پچھلے ایک ہفتے کے دوران کیا گیا۔ اس کے مطابق کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اس میں جو سامنے آئی ہیں اس جائزے میں۔ ایک تو یہ کہ جو صدر کی اپروول ریٹنگ ہے وہ آل ٹائم لو ہے، وہ گر گئی ہے۔ جو یہ واقعہ کیپٹل ہل پہ ہوا اس سے پہلے ان کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ 44 تھی، اب جو ہے وہ 33 ہے۔ 2017 میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ 33 پوائنٹس تھی۔ جو دوسرا اہم اس میں ایشو ہے وہ ہے کہ اکثریت امریکیوں کی 74% ووٹرز جن سے یونیورسٹی جو کوئنیپیاک یونیورسٹی ہے انہوں نے جائزہ لیا، 74% ووٹرز کا کہنا ہے کہ جمہوریت، ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جو پوچھی گئی لوگوں سے وہ تھی کہ کیا یہ جو واقعہ اس کے لیے صدر ٹرمپ ذمہ دار ہیں۔ 56% نے کہا کہ وہ ہیں، 42% نے کہا کہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز جس پر، دو چیزیں جن پر اتفاق اس میں جائزے میں نظر آتا ہے وہ ہے 91% لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس ہنگامی کارروائی میں حصہ لیا، توڑ پھوڑ کی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ آئی تھنک ندیم سبھی لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔